اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں خانہ کعبہ کی بہت سے ایسے حقائق جن کو آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ خانہ کعبہ سعودی عرب حجاز کے مقام پہ واقع ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقدس جگہ ہے جو کروڑہا لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں ہے، اور خانہ کعبہ کی تصویریں کروڑہا لوگوں کے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور آج بھی اربوں مسلمان اپنا بیت اللہ مانتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور روزانہ ہزارہ افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مقاف کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی اعلیٰ مقام کا حامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں چند ایسے حقائق بیان کریں گے جس سے بہت کم لوگ ہی واقف ہیں۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے، جیسا آج ہمیں نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والے حقائق اور معاملات کی وجہ سے قبلہ کی تعمیر جو ہے بدلتی رہی، اور یہ بات ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تعمیر میں شرکت فرمائی۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی خون ریزی کو روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے کے اندر حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد ہر آنے والے وقت میں بیت اللہ کی تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی، اور بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں تفصیل سے بیت اللہ کی آرائش 1996 میں ہوئی، جس کے نتیجے میں ہوا کچھ یوں تھا کہ بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بیت اللہ کی نئی تعمیر کی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی اس تعمیر کو پہلے سے کئی گنا مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر کے مطابق ایک کھڑکی اور 2 دروازے ہوا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک دروازہ جو تھا وہ آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور بعد کی تعمیر میں جو ہے کھڑکی اور ایک دروازے کو ختم کر دیا گیا۔ ہم لوگوں کو ہمیشہ بیت اللہ کو کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی عادت ہو چکی ہے، اور ہم کسی اور رنگ کی چادر میں دیکھنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت باسد کہا جاتا ہے کہ جس کے گھر کا رنگ کالا تھا اس کے مطابق بیت اللہ کا غلاف بھی کالا کر دیا گیا۔ اس سے پہلے ہر طرح کے رنگ کے غلاف میں بیت اللہ ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ چابیاں اپنے پاس رکھتے۔ یہ چابیاں آپ نے بنی شائبہ کے فرد عثمان بن طلحہ کو دے دی تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک ان چابیوں کے یہ روایتی رکھوالے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری ہی تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور و زبردستی اور غیر اخلاقی طریقے سے آپ سے یہ چابیاں لی جائیں۔ پہلے دور میں خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ کھلا ہوا کرتا تھا اور کوئی بھی شخص خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا۔ اب موجودہ دور میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے باقی مسائل کے ساتھ ایک یہ مسئلہ بھی تھا، تو جب بارش آتی تو مکہ کے شہر میں سیلاب آ جاتا، لیکن یہ شہر مکہ کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ ان مسائل کے باوجود بھی کسی بھی وقت خانہ کعبہ کا طواف کبھی نہیں رکتا تھا۔ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ کئی سال تک بہت سارے لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ دوسری اور تیسری معلومات کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت ملی، اور ایک وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو تصویر بنانے کا موقع بھی ملا، اور لاکھوں لوگوں نے خانہ کعبہ کی یہ تصویر دیکھی اور آج بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں بھی خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واقعہ معراج میں فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے، یعنی قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔